السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں پہ کفر جو ہے وہ شرک یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے برعکس آیا، یعنی ایک نافرمانی کے لحاظ سے آیا، شرک کے معنوں میں آیا کفر، یعنی یہ ایمان کے برعکس آیا، یعنی ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف کفر ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سب سے اہم خیال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ترجیح دی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، ان الذین کفروا، اچھا یہ گویا کہ ایسا ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ پھر ایسے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے کہ پھر ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ بھی مدد نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر گویا کہ کفر اور شرک جو ہے یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے نا تو پھر دوسرا جتنا مرضی کسی نے کوئی اچھے کام کیے ہوں جو بظاہر بڑے بھلائی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام لگتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں، آخرت میں ان کا کوئی وزن نہیں۔ یہ آخرت کے لحاظ سے ہے، اور یہ جو گرفت ہو رہی ہے یہ بھی آخرت میں گرفت ہو رہی ہے، یعنی دنیا کا معاملہ اور یہاں پر جو کچھ کیا اس کا بدلہ یہی مل جائے گا اور بس یہیں پہ ختم بات۔ لیکن جو بندہ ایک خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اسی کا بدلہ وہ آخرت میں پائے گا۔ اس معاملے میں تو اس حد تک سینسیٹیوٹی ہے، اتنی حساسیت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جتنا مرضی نیکی کا کام کرے، بڑے بڑے جہاد کرے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، بظاہر اہل ایمان کے ساتھ رہا وہ ساری زندگی، اس نے بڑے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، مال و دولت اس نے خرچ کیا، دین کے راستے میں خرچ کیا، مساکین کی اور محتاجوں کی مدد کرتا رہا ساری زندگی، اور بڑی اس نے تبلیغ کی، لیکن اگر وہ سب جو تھا صرف اس لیے تھا کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، لوگ اسے بہادر اور شہید کہیں، اور لوگ اس کو جواد کہیں، اور لوگ اس کو بڑا عالم مانیں، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کو کوئی وزن نہیں۔ یہ تو کوئی بندہ اگر اپنے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے نا، مسلم بھی کہتا ہے، لیکن اگر وہ کام جو کچھ کر رہا ہے وہ اس سے اس کی ذاتی پروجیکشن، ذاتی اپنے ناموری مقصود ہے، تو آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اور یہاں پر تو خاص طور پہ کہ وہ لوگ جو سرے سے کام ہی نہیں کر رہے، اور یہاں پر خاص طور پہ اگر دیکھیں کہ کون سا کام نہیں کیا تو 3 کام ہی تو بتائے ہیں اوپر جتنی بھی ہم نے ساری بات کی ہے پچھلے کوئی 2-3 رکوعوں میں، کہ ایک ایمان، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے یسارعون فی الخیرات، یہ تو بس پھر جس کو وہ لگ جاتی ہے نا لگن کہ بس میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، پھر تو وہ ایک دوسرے سے اسی بات پر انہیں مقابلہ ہوتا ہے کہ بس میں سب سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو یہی صالحین کی علامات ہیں۔ تو یہ یہاں پر بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو صالحین کے برعکس، یعنی جن میں وہ 4 صفات پائی گئی ہیں، ان کے برعکس وہ اپنے کفر پر اڑے رہ گئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اب کفر پر کس طرح اڑے رہ گئے؟
کہ انہوں نے اللہ کی اس شریعت کی پابندی اپنے اوپر لازم نہیں سمجھی اور اللہ والوں کے ساتھ انہوں نے دشمنی کا رویہ رکھا، ان سے عداوت رکھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جس مال اور اولاد کی محبت نے انہیں اللہ سے بے پرواہ کیا، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے کے وہ تیار ہو گئے صرف اس لیے کہ مال اور اولاد کی محبت جو تھی وہ ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئی، تو یہ چیز انہیں اللہ کی پکڑ اور دوزخ سے، جہنم سے نہیں بچا سکی. یہ لوگ جہنم میں پہنچیں گے اور اس سے کبھی نکل نہیں سکیں گے. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ میں پہنچ کے رہیں گے، ہیں ہی آگ والے. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ صرف آگ میں پہنچ جائیں گے بلکہ ہیں ہی آگ والے. جب یہ کہ ان کی تو گویا کہ شناخت یہ بن گئی کہ وہ اصحاب النار ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ کتنی سخت بات ہے نا کہ ایک اتنی تکلیف دہ جگہ کی الاٹمنٹ ہو جائے اور وہ پرماننٹ الاٹمنٹ ہو کہ اب اس سے نکلنے کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی میں اپنی رسمی دینداری کی نمائش کے لیے جو کچھ بندہ کرتا ہے نا، تو یہ بھی آخرت میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کی اس خرچ کی مثال اب آگے بتائی گئی ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی مثال کیسے ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا اس دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال ایسے، مثال ما ينفقون، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک ہوا، فیہا سر، جس میں سر جما دینے والی، پالنے والی، اصابت حرث قوم، جو ایک قوم کی کھیتی پر آ گئی، ظلموا انفسہم، جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فاہلکت، بس اس ہوا نے، اس جما دینے والی ہوا نے ان کی کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اب یہاں پر ان کی جو مثال دی گئی ہے، مطلب یہ کہ اس پر ایک ایسی پالنے والی ہوا چلی. اچھا، یہاں پر خاص طور پہ جو سر کا لفظ ہے، یہ ایک ہوا ہوتی ہے نا جو نشو و نما دیتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے جو کہ جما کے رکھ دیتی ہے، بندہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں رہتا. جتنی ٹھنڈی ہوا ہو اتنا ہی بندہ جل کے رہ جاتا ہے اور ہلنے کو جی نہیں جاتا. تو یہاں پر ریح کا بھی لفظ ہے، اور ریح کا قرآن میں جتنی جگہوں پہ بھی آیا ہے نا، تو یہ ہوا ایسی ہوا ہے جو کہ عذاب کے طور پہ بھیجی جاتی ہے. ریح کا لفظ، حالانکہ اس کا لفظی مطلب تو ہوا ہی ہے نا، لیکن قرآن میں یہ خاص طور پر جہاں جہاں بھی اس کا استعمال ہوا ہے وہاں ایک ایسی ہوا ہے جس نے جو ایک عذاب کی صورت اختیار کر دی اور اس نے سب کچھ تہوبالا کر دیا اور برباد کر دیا. اور یہاں پر کس چیز کو یہ جو جما دینے والی ہوا ہے کس چیز کو ختم کر رہی ہے، گویا کہ انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ یہی جم کے رہ گیا، اس میں کوئی نشو و نما نہیں، وہ آگے پہنچی نہیں، آگے جانے کے قابل نہیں رہی. اور ویسے بھی سردیوں کی جو فصلیں ہیں اگر ان پر بہت زیادہ پالا پڑ جائے، برف پڑ جائے، تو پھر اس میں کوئی پھل نہیں آ سکتا، اس میں نشو و نما اس کی رک جاتی ہے. ایک آپٹیمم ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے ہر فصل کی گروتھ کے لیے، ہر فصل کے پیداوار کے لیے، اور اگر وہ آپٹیمم، وہ جو مطلوب درجہ حرارت ہے وہ نہ ملے تو کھیتیاں جو ہیں وہ نشو و نما نہیں پاتی. اور مطلوب درجہ حرارت عمل کے لیے جو ہے نا، انرجی جو چاہیے ہوتی ہے، اگر حرارت کو ایک انرجی، ایک سورس آف انرجی کے طور پہ لیا جائے، تو جو چیز آخرت میں کام آ سکتی ہے نا وہ اخلاص سے نیتوں کا اخلاص. اور نیت کا اخلاص کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے.
آخرت میں اجر پانے کے لیے. اگر وہ اس لیے کیا گیا کہ بس یہاں پہ نام ہو جائے، بس وہ یہیں پہ رہ جائے گا نا. وہ تو ٹھٹر کے رہ گئی، وہ تو آگے بڑھ ہی نہ سکی. اس نے تو جما ڈالا اس کو یہیں کے یہیں، جم کے رہ گیا اس کا سارا عمل. تو مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا حیات الدنیا کمثل ریح فیها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. اب یہ کیا ظلم کیا اپنی جانوں پر؟ ظلم تو یہی ہے کہ بندہ اپنی فکر ہی نہ کرے کہ مجھے نفع کس چیز میں، اور وہ وقتی لذت کی خاطر اور وقتی کسی مفاد کی خاطر وہ اپنے مستقبل کو نظر انداز کر دے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک طالب علم ہے یا جس کو امتحان درپیش ہے اور اگلے روز اس کا پرچہ ہونے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ وقتی لذت کی خاطر کھیل تماشے میں پڑا ہوا ہے، تو کون اس کو عقل مند کہے گا؟ تو یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر وہ جتنی مرضی یہاں پہ خرچ ہی ہے نا، مثلا ما ينفقون، ویسے یہاں پر اس طرح تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خرچ ہے کہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے، لیکن انسان اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اوقات بھی لگاتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جس پر بالے والی ہوا چل جائے اور وہ اس کو برباد کر کے رکھ دے. تو کفر اور شرک کے ساتھ جو کام بھی نیکی اور دینداری کی نوعیت کے کیے جاتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اکارت جاتے ہیں. کفر و شرک جو ہے گویا کہ ایک ایسی ٹھنڈ ہے، ایک ایسا پالا ہے جو ساری محنت کو بس جما کے رکھ دیتا ہے. تو اوپر والی پہلے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اہل کتاب اپنے ایمان پر قائم رہے اور قرآن کے نزول کے بعد قرآن پر بھی ایمان لائے تو ان کی پچھلی نیکیاں بھی سب شرف قبولیت پائیں گی. اس آیت میں یہ واضح فرما دیا گیا کہ جو لوگ اپنے عہد پر قائم رہے نہیں اور جو پھر اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے تو ان کا تو سارا کیا دھرا برباد. وہ تو اپنے نہ انہوں نے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو میثاق ہے نہ اس پر قائم رہے، اور اس میں بڑا میثاق تو یہی تھا نا کہ اس کے بعد جو نبی آئیں گے اور جو شریعت آئے گی تم اس کی تائید کرو گے اور ان کا ساتھ دو گے اور ان کی عزت و توکل ہو، جو دو بڑی اہم چیزیں کہ ان کو تقویت دو، ان کی حمایت کرو گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب گرفت ان پر کی جاتی ہے تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، ان پر کوئی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی، تو یعنی بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر کیا ہے. کہ کوئی بھی یعنی اصل جڑ جو ہے عمل کی وہ تو نیت ہے نا، وہ تو وہ بیج ہے جو کہ ڈالا جاتا ہے. تو اگر کوئی پودا جو ہے اگر اس کی جڑ سلامت نہیں، یعنی اس کی وہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے کسی عمارت کی، کسی درخت کی، کسی پودے کی، اگر جڑ اکھاڑ دی جائے تو پھر اس کی شاخوں اور اس کے پتوں پر پانی دینے میں کتنی ہی کوئی محنت کی جائے، کتنی ہی زحمت کوئی چیز ہے تو سب بے فائدہ ہے. اس کی محنت کی بربادی پر اگر کوئی ملامت ہے تو خود اس پر ہے کہ اس نے تو اس کی بنیاد مضبوط کرنے کی کوشش ہی نہ کی. تو یہ جو نیت ہے نا، نیت کا لفظی مطلب ہی تو وہی ہے نا کہ گٹھلی یا جو بنیاد ہے کہ جس سے ساری آگے پودے کی نشو و نما ہو رہی ہے یا اس کی ساری صفات کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو یہاں پر ہے یعنی جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے نا، آخرت کے بدلے کی، آخرت کے انجام کی، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بیچارہ بد نصیب بندہ جو ہے نا یہ تو اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے. لیکن انفسہم یظلمون. اب ہمیں جو ہے پھر اب آگے جو ہے تنبیہ کی جا رہی کہ ذرا دھیان سے رہنا، اس کے یہ دیکھ لینا کہ تمہاری دوستیاں کس کے ساتھ. یہ پہلے بھی ہدایت بڑی واضح الفاظ میں کی جا چکی ہے، آیت نمبر 28 جو ہم سورہ آل عمران کی پڑھ چکے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اہل ایمان جو ہیں وہ اہل ایمان لوگوں کو چھوڑ کر یا مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں. اولیاء ان کے ساتھ ولایت کا معاملہ جو ہے وہ نہ کریں، انہیں اپنا ولی نہ بنائیں. اور کہا جا رہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ،
تو پھر اللہ کے ہاں اس کے پاس کچھ نہیں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ولیس من اللہ کی شیء، اللہ سے کچھ نہیں پائے گا، اللہ کی مدد اسے نہیں ملے گی، اللہ کی حمایت اسے نہیں ملے گی۔ اور یہاں پر پھر وہی، یہاں پر اس چیز کی مزید وضاحت، یعنی اس چیز کی پہلے بھی ہم کافی وضاحت کر چکے ہیں، اور ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کس قسم کا تعلق جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کس قسم کا تعلق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اور مزید اس کی وضاحت کیسے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب جو ہے ان سب لوگوں سے ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اے وہ سب لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، ایمان کا اعلان تم کر رہے ہو، لا تتخذوا بطانۃ، اب جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب قرآن میں کوئی 90 کے قریب مقامات پر آیا ہے، اور اس میں اب آگے دیکھیے تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی جو ہے نا بالکل کسی اپنے کو کوئی خاص ہدایت دے رہا ہوتا ہے، کوئی خاص جو ہے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے کوئی رہنمائی دے رہا ہوتا ہے، تو یا کسی بڑے اہم کام کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ جہاں بھی یہ خطاب ہے، یہ تو بندے کو اہل ایمان کو سمجھ لینا چاہیے، جس کے دل میں بھی ایمان ہے نا وہ سمجھ لے کہ یہ بات تو مجھے سے کہی جا رہی ہے، کسی اور سے نہیں کہی جا رہی، یہ اس کی مخاطب جو ہوں وہ براہ راست میں خود ہوں، کیونکہ ایمان تو ہر ایک بس بندہ خود ہی جانتا ہے کہ اس میں ہے یا نہیں، یا اللہ کو پتہ یا مجھے پتہ، بلکہ میرے سے بھی زیادہ میری بدنیاتیاں بھی جو ہیں، میں اس کو جتنی مرضی جو ہے پردے ڈالتی رہوں یا اس کی جسٹیفیکیشنز دیتی رہوں، اللہ تعالیٰ کو تو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے اللہ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون ہے۔ بہرحال اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے سے کہا جا رہا ہے تو پھر یہ ہدایت پلے باندھ دینی چاہیے کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم لوگ اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا، یعنی اپنے لوگوں کے سوا، جس کو پہلے کہا گیا ہے کہ اہل ایمان کے سوا، میری جماعت کے لوگ کون ہیں؟ وہ جو ایمان والے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اشد حبا للہ، بڑی شدید محبت کا رشتہ رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے محبوب ہیں، تو تم ان کے سوا کسی کو اپنا بیتوانہ نہ بنانا، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری کسی خرابی سے چوکتے نہیں، تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں چوکتے نہیں ہیں، خاص طور پر وہ کہ وہ تلاش میں ہے کہ کب تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، کب تمہارے خلاف کوئی بات کرے، موقع کی تلاش میں ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اسی بات کو لیے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس معاملے میں جو خاص طور پہ بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ خاص طور پر مدینہ میں چونکہ یہود تھے اور صدیوں سے ادھر رہ رہے تھے، تو مقامی عرب قبائل کے ساتھ، اوس اور خزرج کے ساتھ ان کے بڑے پرانے حلیفانہ تعلقات چلے آ رہے تھے۔ اب جب اوس اور خزرج کے قبائل جو ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے ان کا بھی ایک دم، تو اب کسی نے کہا بھی نہیں کہ بالکل قطع تعلقی کا تو کہا بھی نہیں گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ وہ تعلقات جو تھے وہ نبھاتے رہے، اور وہ اپنی طرف سے تو بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، لیکن یہودی جو تھے چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے عداوت رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے جو اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو بظاہر تو وہ انصار کے ساتھ اسی طرح ہی مل رہے، لیکن دل میں وہ اب ان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اور وہ اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہتے تھے کہ یا تو مسلمانوں کے اندر کوئی فتنہ اور فساد برپا کریں، ان میں تعصبات کو ابھاریں، یا ان میں شبہات پیدا کریں، اور یہ شبہات پیدا کر کے یا ان کو ترغیبات اور ترہیبات دے کے تو ان کو مطلب منافقت کی روش پہ انہیں لائیں، اور اس معاملے میں کچھ لوگوں پر ان کا اثر ہو بھی گیا اور وہ منافقین بن بھی گئے، منافق بن بھی گئے۔
تو لیکن اور اسی طرح بہت مواقع پر انہوں نے تعصبات ابھارنے کی کوشش کی، اور بعض کا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مل جل کے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہے کچھ راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، پھر ایک بڑا مشکل مراحل تھے اس وقت درپیش، وہ یہ بھی کوشش کرتے کہ ان کے راز معلوم کر کے تو ان کے دشمنوں تک پہنچائیں، بڑی ان کی چل رہی تھی ساری پالیسیاں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اس منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں، اور ایک نہایت اہم ضابطہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یعنی تم اے ایمان والو تم اپنے سوا مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا بطانہ نہ بنانا۔ اب بطانہ کیا ہے؟ بطانہ کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ بطانہ ویسے تو اس کو کہتے ہیں نا جو استر ہوتا ہے، جو ایک اندرونی لباس کہ جو اندر ہوتا ہے، جو جسم کے ساتھ بالکل لگا ہوتا ہے، اسی طرح رضائی کے اندر والے کپڑے کو بطانہ کہتے ہیں، یعنی اندرونی کپڑے کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ لغت میں تو یہی معنی ہے۔ لیکن بطن، اس کا مادہ تو بطن ہی ہے نا، جو جسم کا اپنا اہم حصہ ہے، اور اس کا ضد جو ہے وہ ظاہر، جو ظاہر ہے باہر، تو ظاہر اور بطن، تو اس کو اب بتانا جو ہے اس کا جو مفہوم لیا جائے گا یہ وہ ہے جو کہ یعنی رازدار، دلی دوست اور بڑا معتمد، بڑا مشیر اور بہت ہی زیادہ قریبی دوست، اور ایسا دوست جو کہ جس کے ساتھ بندہ کھل کے بات کر لیتا ہے، جو اندرونی معاملات سے بھی واقف ہے۔ تو انہیں بطانۃ الرجل، یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں، اور تقریباً ساری عربی لغات میں اس کا یہی مفہوم دیا گیا ہے کہ یہ ایسے شخص کے لیے بولا جائے گا کہ جو رازدار دوست ہے اور کسی بندے کے معاملات میں دخیل ہے، جو وہ اس کو مطلب جس سے وہ مشورے لیتا ہے۔ تو تقریباً سب مفسرین نے بھی اس کے یہی معنی دیے بتائے ہیں، اور لغت میں بھی یہی۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سوا کسی کو اس طرح کا معتمد اور مشیر نہ بناؤ کہ اس کے سامنے اپنے اور اپنی ملت کے راز کھول دو۔ اب یہ دیکھیں کتنی اہم ہدایت۔ اسلام نے مطلب اس معاملے میں جو مختلف درجات رکھے ہیں تعلقات کے، اس میں ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ سرے سے ہمدردی، خیر خواہی، نفر آسانی، مروت، رواداری یعنی یہ نہیں کرنی، بلکہ وہ تو حکم ہے کہ تمام معاملات میں ہمدردی بھی کرو غیر مسلموں کے ساتھ، ان کے ساتھ خیر خواہی بھی رکھو، ان کو بے شک نفع پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، مروت کرو، ان کی اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں ان کی مہمانداری بھی کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ سب کچھ۔ لیکن مسلمانوں کی دینی اپنی تنظیم اور اپنے معاملات اور اپنے شعار کی حفاظت کے لیے یہ احکام بھی دیے کہ قانون اسلام کے منکرین اور باغیوں سے تعلقات جو ہے نا وہ ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ یہ دیکھیں کتنا نازک سا معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات اگر اس طرح کے ہوں گے نا تو وہ تو فرد کے لیے بھی نقصان دہ، فرد کا اپنا ایمان جو ہے نا جو ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں وہ بھی پھر وہ اچھے درجے کا نہیں رہے گا، وہ بھی ان کی بہت ساری غلط باتوں کے معاملے میں اسے مطلب ان کے معاملات ٹھیک لگنے لگیں گے، پہلے نفرت ہی نہیں رہے گی۔ اسی طرح ملت کے لیے بھی بڑا نقصان دہ، اور آپ دیکھیں کہ پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی ہماری حکومتوں نے ان لوگوں پر انحصار کیا اور انہیں اپنے مشیر بنایا اور ان سے مشورے لیے اور ان پر ان کے ڈپینڈنٹ بن گئے، تو پھر پوری ملت جو ہے نا اس معاملے میں نقصان سے دوچار۔ جو میرا خیال ہے آج کل کے حالات جو ہیں، آپ اپنے وطن کے دیکھ لیں، بہت سارے دوسرے ممالک مسلم ممالک کو دیکھ لیں، تو جو کلچرل ڈیویشنز آئی ہیں اسلام سے، اس کا بڑا جو ہے وہ
اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ربط و ضبط جو ہے وہ زیادہ بڑھا لیا. تو یہ ہے اس معاملے میں یہاں پر بہت ہی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وضاحت سے سارے معاملات جو ہیں وہ واضح کر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ان سے ہمدردی خیر خواہی سے تو نہیں منع کیا گیا، بلکہ اس حد تک کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ذمہ کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں خود دعوے دار بنوں، اور جس مقدمہ میں میں دعوے دار ہوں نا تو پھر میں ہی غالب رہوں گا. اس میں کیا شک. اسی طرح پھر ایک اور مرتبہ فرمایا کہ مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد قوم کے ساتھ یا فرد کے ساتھ ظلم کروں. پھر فرمایا کہ الا خبردار رہو، جو بھی کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں خود اس کا وکیل ہوں. مطلب دیکھیں نا، اگر حق تلفی ہم کسی غیر مسلم کی بھی کرتے ہیں نا تو اس میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اگرچہ وہ غیر مسلم اپنے کفر کی وجہ سے جہنمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن مجھ سے تو بدلہ لیا جائے گا نا. اگر میں نے اس کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے یا اس پر کوئی ظلم کیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے، یہ بڑے اہم معاملات ہیں، وہاں پر اپنی جان بچانے کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن ان تمام مراعات کے ساتھ اور خیر خواہی کے ان جذبات کے ساتھ، یعنی جس کو ہم نے پہلے 4 کیٹیگریز جو کی تھی کہ ایک تو ہے ولایت کا درجہ، موالات کا درجہ، ایک مدارات کا درجہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی مہمانی کرو، آئے ہیں تو انہیں کھلاؤ پلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے ساتھ مواسات بھی کرو، ہمدردی بھی کرو، ان کے ساتھ لین دین بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے بزنس چلتے ہی آئے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ اصل چیز جس پر توجہ رکھنی ہے نا وہ یہ کہ ایک بندہ مسلم جو ہے نا وہ اپنی ملت کے مفادات کی حفاظت جو ہے نا وہ اس کے لیے سب سے اہم، اور وہ اللہ کے دشمنوں کو، کیونکہ اللہ کے دشمن خود اس کے دشمن. جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے نا کوئی اس طرح کی، اس میں یہ ادب کہ جو ادب اللہ کے دشمن ہے وہ اہل ایمان کے بھی دشمن، ادب لی ولکم، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں جو میرے دشمن ہے تمہارے دشمن. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں کسی نے کہا کہ کوئی غیر مسلم تھا، نوجوان اور بڑا اچھا کاتب تھا، تو کہا گیا کہ چلیں اس سے آپ نا اپنا لکھنے والا میر منشی بنا لیں کہ بس یہ آپ کے ڈاکومنٹس لکھ دیا کرے گا. یعنی صرف اسے تو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ٹائپسٹ بنانا، صرف ایک کلرک کا بھی عہدہ دینا تھا. تو یہ ایسا بڑا عہدہ تو نہیں تھا کہ بھئی اسے کوئی مشیر بنایا جا رہا تھا یا اسے کوئی اور کوئی بڑا عہدہ دیا، کوئی ڈائریکٹر بنایا جا رہا، کوئی ایسا نہیں تھا. صرف ایک ٹائپ رائٹر آپ سمجھ لیں کہ ٹائپسٹ بنانا تھا. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر میں تو اگر میں اذن بطعنۃ من دون المؤمنین بن جاؤں گا کہ میں اہل ایمان کو چھوڑ کر دوسرے ملت والوں کو گویا کہ میں رازدار بنا لوں گا، اور یہ تو پھر قرآن کے حکم کے بالکل خلاف ہے، اور میں تو ایسا نہیں کر سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بڑے واضح تھے، بلکہ وہ تو اس بات کے بھی ہمیشہ خلاف رہے کہ مدینہ میں کوئی غیر مسلم رہے. لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے، بلکہ حضرت عباس بھی ان لوگوں میں شامل تھے اور بہت دوسرے جنہوں نے کہا نہیں کہ کوئی نہیں، ہم انہیں اپنے ماتحتی میں رکھیں گے، کیا ہمیں نقصان پہنچا سکتے. لیکن وہی ہوا نا کہ ایک غیر مسلم نے ہی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کی. تو ان لوگوں کی خباثتیں جو ہیں وہ بس بڑی دور تک ان کے اثرات پہنچتے. امام قرطبی جو ہیں بڑے ایک عالم ہیں 5ویں صدی کے، تو انہوں نے بھی لکھا کہ اپنی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے اس زمانہ میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و
نصارہ کو رازدار اور امین بنا لیا گیا، اور اس ذریعے سے وہ جاہل اغنیاء اور امراء پر مسلط ہو گئے. یعنی بڑے بڑے بزنس مین تھے یا جو امراء تھے حکومتوں کے، تو انہیں دین کا بھی اپنا علم بھی اتنا نہیں تھا، اور بس تھے بڑے بڑے عہدیدار، اور انہوں نے اپنا مشیر یا اپنا اسسٹنٹ یہود و نصارہ میں سے بنا لیے لوگ. یعنی جو اسپین کی یا اندلس کی جو مسائل ہوئے یا جن طریقوں سے مطلب جس وجہ سے جو وجوہات ہوئی جن کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا کنسلٹنٹ بنایا گیا، اپنا اسسٹنٹ بنایا گیا، ان سے مشورے لیے گئے، انہیں اپنا رازدار اور امین بنا دیا گیا. یہ امام قرطبی ابھی 5ویں صدی ابھی اندلس میں موجود تھے مسلمان، ان کی حکومت تھی، اور وہ اس وقت تنبیہ کر رہے تھے کہ یہ بہت غلط کام ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، اور یہ تمہیں ایک بڑے زبردست مشکل سے دوچار کر دے گا. تو آج بھی صرف یہ ہماری بات نہیں ہے، آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں. کیا امریکہ جو امریکن نیشنل نہ ہو، کیا اس کو کوئی اہم عہدہ دے دے گا؟ کیا روس میں جو اس کے نظریے کو قبول نہیں کرتا، کیا اس کو اپنا مشیر یا معتمد بنا لیتا ہے؟ اور کیا چین کسی ایسے شخص کو جو ان کی آئیڈیالوجی پر ایمان نہیں رکھتا، کیا اس کو وہ کوئی کسی ذمہ دار عہدہ پر فائز کر لیتے ہیں؟ وہ تو اپنا اسسٹنٹ تک نہیں رکھتے کہ کجار کے انہیں اپنا مملکت کا رازدار اور مشیر بنا لیں. تو یہ ہم لوگ اگر اس طرح کی کوتاہی کرتے ہیں نا، اور ہم لوگ کنسلٹنسی ہم ڈھونڈ کے وہ لاتے ہیں جو کہ یا تو غیر مسلم ہیں اور یا پھر غیر مسلموں کے ساتھ ان کے بڑے بتانا والے تعلقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں ان کو اپنا بتانا نہ بناؤ. لا یعلونکم خبالا، کہ وہ لا یعلونکم خبالا یعنی وہ لوگ تمہیں وبال اور فساد میں مبتلا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اور وہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش ہے ما عنتم، ان کے دل اس بات سے خوش ہوتے ہیں جو چیز تمہیں تکلیف پہنچائے. وہ یعنی دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں نقصان. وہ دو ما عنتم، انہیں مرغوب بھی، انہیں پسند بھی وہ چیز ہے جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے. یہ جو لفظ ہے نا، ان کا ذرا ہم مزید اس کی تفصیل کر لیتے ہیں. اس میں جو اہم الفاظ ہیں یعلونکم اور پھر خبالہ اور پھر ودو اور عنتم، یہ سارے بڑے اہم الفاظ ہیں جو کہ استعمال کیے گئے ہیں یہاں پر. تو یہ ان کو ہم ذرا تفصیل سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک اہم لفظ جو ہے اس میں خبالہ جو ہے یہ خرابی، فساد، شرارت، یعنی ایک ایسی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اہل ایمان کی صفوں میں جو انہیں مضطرب کر دے، بے چین کر دے، جو ان کی عقل اور فکر پر اثر انداز ہو. دیکھیں نا، یعنی وہ ہمیں کچھ ایسے ان کی تحریریں، ان کے کالم، ان کی رپورٹیں، ان کا ساری وہ اس طرح کی باتیں کریں گے جو ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہ پیدا کرنے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسی کنفیوژن کریٹ کریں گے، ایسا ابہام کریٹ کریں گے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا حق کو پہچانا. اور ہم ایک ہر حال میں ایک زبردست بے چینی سے دو چار رہے، یعنی ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہوگی اپنے معاملات. تو دیکھیں اگر یکسوئی حاصل نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو ہم کسی صحیح بات کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کر سکتے. تو پہلے تو یعنی اس معاملے میں وہ کمی کوتاہی کرتے نہیں ہیں. لا یعلونکم خبالا، یعنی وہ اتنی ذرا برابر نرمی دکھانے کو تیار نہیں ہے اس معاملے میں، کبھی انہیں یہ بات بھولتی ہی نہیں. کوئی انہیں بس ہر وقت گویا کہ ان کی یہی کوشش ہے کہ کیسے تمہاری صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے اور تمہیں کمزور کیا جائے. اور اس میں ودو جو ہوتا ہے نا، وہ
یہ وہ جذبہ ہے کہ بندہ دل سے ایک چاہتا ہے کسی کو. وہ دودھ محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ دودھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو وہ دودھ جب اس کو ورب کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں وہ دودھ کی ان کی تو خواہش ہی یہ ہوتی ہے، ان کی ساری تگ و دو ہی اس کے، ان کی دلی جذبہ جو ہے نا وہ یہ ہے معانت، یعنی ان کی خوشی یہ ہے اس بات سے جو تمہیں تکلیف پہنچائے. وہ ہر حال میں تمہیں گویا کہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس میں وہ تو جو ہے نا ایک تو محبت کے معنی، ایک ان کی خواہش کے معنوں میں بھی اس کو ہوتا ہے. تو اس میں جو ان کا اظہار ہوتا ہے وہ یہ کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. آپ ان کی تحریریں پڑھیں، ان کا بغض کھلا پڑتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے، بہت بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا اگر تمہیں عقل ہے. یعنی اگر ان سے اتنا صاف صاف ہدایات دی، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ نے ڈھکی چھپی بات ہی نہیں رکھی کہ کوئی اشارے کنارے میں کہیں کہ بھئی ان کے ساتھ نہ تعلق رکھو، بلکہ صاف بتا دیا گیا کہ بالکل ان کا تعلق تمہارے ساتھ کیسا ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں. تو اس میں مطلب میرا خیال ہے آج کل بھی آپ دیکھیں تو ان کی مطلب انہیں ہماری کوئی نفع ہمارا انہیں پسند نہیں آتا. انہیں وہی بات پسند آتی ہے کہ جب ہم کسی بھی طرح کے نقصان سے دو چار ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر ہمیں بڑھ چڑھ کر ہمارے خلاف باتیں بھی کریں گے. اور اگر ہم ان کے کلچر کو اپناتے ہیں، ان کی باتوں کو اپناتے ہیں تو بڑے ان کے فیوریٹ بن جاتے ہیں. اور ہم بھی بس ایسے دور میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے فیوریٹ بننے کی کوشش. تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف جو ہے وہ بتا دیا کہ اس معاملے میں ہمیں کتنی احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے. تو یعنی ان کے دلوں کی حالت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور ویسے ظاہر بھی ان کا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی دلوں کی حالت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ وہ جتنی ظاہر کر رہے ہیں نا دشمنی تمہارے لحاظ سے، دل ان کے اس سے بھی زیادہ تمہارے دشمن. یہ غدو معانتم جو ہے نا یہ ان کی ذہنیت کا پورا ترجمان ہے. تو یعنی کوئی غیر مسلم جو ہے نا کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں انتم اولئک تحبونہم. ہاں جو ہے نا یہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسے ہم اردو یا اپنی لوکل زبانوں میں کہتے ہیں ہاں تم کیا کر رہے ہو. یہ ہاں انتم، ہاں تم ایسے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو. یعنی یہ تعجب کا بھی ہے اظہار اور ایک لحاظ سے تمید ہے یہ کیا کر رہے ہو. وہ جو ہے نا ہاں مچ گئی تو کچھ ہاں انتم، ہاں ہے یہ تم کیا کر رہے ہو. اولئک تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو. ولا یحبونکم، اور وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو کتاب کو پورے کا پورا اس پر ایمان لاتے ہو. یہ پوری کتاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں یا صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کو الکتاب کہا گیا. یعنی سارے، اور ہر صحیفہ اور ہر جو بھی کتاب آئی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا صحائف ہیں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر آئے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے، تو وہ سب جو ہیں وہ الکتاب کا حصہ ہیں. اور اصل مکمل کتاب یعنی قرآن ہی ہے. یعنی قرآن کو پھر ایک تکمیل کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے احکام کی بھی تکمیل کر دی اور اس کو مکمل کر دیا. اسی لیے کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم. تو یہ تو ایک تو باقی سارے جو ہے نا وہ گویا کہ اس کے کچھ حصے ہیں. تو یہاں پر یعنی باقی تو پھر کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں، اور پوری کتاب جو سامنے دی گئی تو وہ اس پر تو ایمان نہیں لاتے. اور ہم جو ہیں یعنی ہاں تم جو ہو تؤمنون بالکتاب کلہ، ہم تو ان کی بھی کسی کتاب کا انکار نہیں کرتے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جن کے ساتھ ان کا عقیدت کا تعلق ہے،
وہ سب سچے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہی فرستادہ تھے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ تھے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان پر جو بھی صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئی، وہ بھی برحق تھی۔ تو لیکن اس کے بعد اور وہ تو نہیں مانتے نا ہماری کتاب، تو اب چاہیے تو یہ کہ ہم جب ان کی کتابوں کو مانتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ دشمنی تو نہ رکھیں، ہمیں ہم رکھیں تو کوئی بات بھی ہے کہ بھئی وہ ہماری کتاب کو کیوں نہیں مانتے، ہم تو ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ان کے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ بڑی محبت کا، بڑے قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے وفاداریوں کے اظہار کرتے ہیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہوں۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ کیا طرز عمل ہے، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں یعنی تم سے الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، یہاں پہ عَضُّوا کا لفظ ہے، اور عَضُّوا جو ہے یہ کسی چیز کو دانتوں سے پکڑنے کا کے معنوں میں آتا ہے، کاٹنے کے معنوں میں آتا ہے، خاردار جھاڑی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو العضاد ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے جو کہ دوسری کسی جانور کو یا کسی کو دانتوں سے پکڑتے ہیں اور کاٹ لیتے ہیں۔ تو رجل معد اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اپنے کام میں بہت ہی کوشش کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ اذا خلو عضوا علیکم الانامل، یہاں پہ انامل جو ہے یہ ہے نمل، چونٹی کو بھی کہتے ہیں، اس میں نمل ہی ہے نا، یعنی یہ جو انگلیوں کی پورے ہیں نا، یعنی بالکل جس سے بندہ مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑتا ہے تو اس کو انامل کہا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اپنی غصے کے ماں یعنی تمہیں گرفت لینے کی کوششیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اس میں یہ بھی بات ہوگی، اور یہ بھی کہ جو عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ یعنی اتنا انتہائی غصے کا اظہار ہمارے خلاف۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ مر جاؤ اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے حال جانتے۔ ان تمسسکم، اگر تمہیں کوئی پہنچے، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم تو وہ انہیں بڑی ناگوار ہوتی ہے، وہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں، تسؤہم انہیں تکلیف پہنچتی ہے، برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یفرحوا بہا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں ان کی چالیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اب یہاں پہ تصبروا وتتقوا، یہ دو اہم ہدایات دی گئی ہیں، ایک کہ اپنے مشن پہ ثابت قدم رہنا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اس پر ثابت قدم رہنا، اس کو ادا کرتے چلے جانا، اور یہاں پہ تقوی خاص طور پہ جو ہے یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا بتانا نہ بنائیں۔ تو اگر ہم یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو لا یضرکم کیدہم شیئا، دیکھیں مشروط ہے کہ اگر یہ دو صفات تم اپنے اندر پیدا کر لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی لوگ عمل کرتے ہیں یا وہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو خود انہیں پوری طرح گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں پر یعنی اگر ہم مختصر بات کریں تو ان آیات میں ہمیں جو تنبیہ کی جا رہی ہے، مطلب یہ تنبیہات بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ کیے چلے جا رہے ہیں، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے، اس سورہ میں بھی پہلے آیا ہے، سورہ نساء میں پھر آئے گا، سورہ مائدہ میں، مطلب بار بار اس کی طرف اشارہ کریں لیکن اگر ہم پھر بھی اس چیز کو نظر انداز کریں کہ نہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو بڑے مخلص ہیں، وہ بڑے لائق ہیں، وہ بڑے ماہر ہیں، ہمیں ان سے کنسلٹ کرنا پڑے گا، تو یہ پھر ہماری سادگی ہے یا ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ روابط توڑنا نہیں چاہتے۔ اگر کمزوری ہے تو اس کو قوت میں بدلیں، اپنی قوت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر قوت کبھی
کب ہوگی؟ جبکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے مضبوط ہوگا۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو بالکل ہر دور مطلب ہر لحاظ سے ان کے سازشانہ اغراض و مقاصد سے ہمیں بڑے واضح الفاظ میں ہمیں تنبیہ کر دی ہے۔ تو اب اگر پھر بھی ہم اس تنبیہ سے اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو پھر اس کا انجام تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم فہم نصیب کریں، اور اللہ کرے کہ ہم وہ صبر اور وہ تقوی جس کا یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، جس کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم اس کو اپنانے والے ہیں۔ یہ ابن جریر کا خاص طور پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں جس تقوی کا حکم ہے اس میں سب سے مقدم جو ہے وہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم کی ہدایت پر عمل ہے، یعنی کفار کو اپنا محرم راز نہ بنانا۔ اللہ کرے کہ ہم اس ہدایت پر عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔